اور عشرہ سب جائیں گے میں گزارش کروں گا قصیدے غوثیہ پڑھا کریں سب لوگ علماء کرام، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا دونوں وقتوں میں یا ایک وقت میں انشاءاللہ کیا پڑھنا ہے؟ اور ایک شرط، غیبت سے بچیں انشاءاللہ، وظیفے کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں میں ہر جمعرات کو بڑے پیر کی نیاز کا اہتمام کیا کریں، باوضو اپنے ہاتھوں سے نمک روٹی سبزی اچار کھچڑی جو بن سکے بنایا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بولیں گے اپنے گھروں میں، بولیں گے اپنے ہاتھوں سے وضو بنا کے بنایا کریں، اور مغرب کے بعد اپنے بچوں کو وضو بنا کے اچھے لباس پہنا کے عطر سے گھر کی دیواروں کو مہکا کے خود ہی بیٹھ کر کے غوث پاک کو نظر کر دیا کریں، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیا کریں، خوش رہا کریں کہ آج میرے گھر میں غوث پاک آنے والے ہیں، بقیہ کون کیا کہتا ہے ادھر مت جائیں، غوث پاک سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے شیخ عبد القادر کی اتنی بڑی شان ہے، معلوم ہے شیخ بقا بن بطو کہتے ہیں میں نے کہا یا شیخ آپ نے اتنی دیر تک اس قبر کے قریب کیوں بیٹھ کے گزارا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ قبر جو ہے نا میرے استاذ کی ہے۔ کس کی ہے؟ آواز کمزور ہے آپ لوگوں کی، وہ تھک گئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، 12 بج رہا ہے، گھڑی میں بھی اور آپ کے ہاں بھی بجنا بھی چاہیے، یہ مماثلت بھی اچھی چیز ہے۔ معلوم ہے حضور غوث پاک سیدنا شیخ نے فرمایا یہ قبر میرے استاذ کی ہے، ان کا نام حماد دباس ہے۔ کہا جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے قبر کو دیکھا تو استاذ نظر آئے، میں نے سلام کیا تو میرے استاذ کی قبر میں نیچے جو کارپٹ تھی، قالین تھی، بچھونا تھا، وہ جنتی تھا۔ اب کیا یار کسی کی موت کی خبر سن کے سبحان اللہ کہو؟ ان کی قبر میں جنتی بچھونا تھا، ان کی دیواریں جنت کی تھی، ان کا لباس جنتی تھا، ان کے سر کا تاج جو تھا وہ جنتی تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں شیخ حماد دباس سے میں نے کہا اے میرے استاذی مبارک ہو، جنتی لباس آپ پر ہے۔ سننا دوستو، آپ کے جسم پر جنتی لباس ہے، مبارک ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کو دکھایا، معلوم ہے کیا تھا؟ شیخ حماد دباس کا داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا تھا، یوں تھا، یوں، اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی، معذور تھا آپ کا ہاتھ۔ رونے لگے شیخ حماد دباس۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا اے استاذ یہ کیا مطلب، یہ کیا مطلب، آپ کا ایک ہاتھ خراب ہے؟ تو شیخ حماد دباس نے کیا کہا سننا، فرماتے ہیں میرے انتقال کے بعد جب میری روح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس تو نیک تھا، محدث تھا، تو فقیہ تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، علم دین کو تو نے تقسیم کیا تو بخش دیا جائے گا۔ سننا غور سے، لیکن اللہ جلال میں کہتا ہے اے حماد دباس میں اس ہاتھ کی طاقت کو چھین لوں گا، چھین لوں گا۔ تو بقا بن بطو کہتے ہیں حضور کس ہاتھ کی طاقت؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے استاذ کے ساتھ نہر دجلہ کے کنارے پر اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے پہلی مرتبہ چل رہا تھا، میرے استاذ نے صبر کی نیت سے مجھے چیک کرنے کے لیے دھکے مار کے نہر دجلہ میں گرا دیے تھے، میرا امامہ بھیگ گیا، میرا جبہ بھیگ گیا، میں پریشان ہو گیا، میرے استاذ تھے سامنے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہی استاذ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس سن، جس ہاتھ سے تو نے میرے عبد القادر کو دھکے مارے ہیں میں اس ہاتھ کی طاقت چھین لوں گا۔ آج تک میرا ہاتھ وکلانگ ہے، اس کی طاقت واپس نہ کی گئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے بقا بن بطو سن، جب تک میں نے اپنے استاذ کی ہاتھوں کی سلامتی کی دعا کی ہے 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر کے میری دعا پر آمین کہنے لگے تھے، اور جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھوں کو درست نہ کر دیا عبد القادر نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہیں پھیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر میں برکت۔ اگر کسی نے غوث پاک کی مجلس کو گھور کے دیکھ لیا اس کی آنکھ کی روشنی کم ہو جا سکتی ہے، غوث پاک کے لنگر خانے کی دانے کی توہین کی جائے گی تو بیماریاں اس کی نسلوں کا مقدر بن جائیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو مینار غوث پاک کا آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں ان میناروں کی یہ تاثیر ہے اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ولایت ان میناروں کو دیکھنے کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ ذکر کس کا ہے؟ حضور غوث پاک کا۔ کتاب میرے ساتھ اسی سفر میں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے، ایک ہنگامہ مچایا کرتا تھا زمین پر، افراتفری کی فضا قائم ہوتی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لاڈلے کے نام میں اسم اعظم کا فیض رکھا تھا۔ آپ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے غوث پاک کی محفل میں، کوئی وجہ ہوگی،
دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین کہہ دیں. 1,20,000 علماء فارغ ہوئے غوث پاک کی بارگاہ سے.